وہ شعبان کی آخری رات تھی۔ آسمان پر ہلکا سا چاند نظر آ رہا تھا۔ محلے کی مسجد سے اعلان ہوا، کل انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ یہ جملہ سلمان کے کانوں میں پڑا، مگر دل تک نہ پہنچ سکا۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسکرول کیا، ویڈیوز دیکھی اور سو گیا۔ مگر اس رات نیند کچھ عجیب تھی۔ خواب میں اس نے خود کو ایک اندھیری جگہ پر دیکھا۔ بہت شور تھا، بہت بھاگ دوڑ، مگر کوئی چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، کیا تو نے رمضان کو پہچانا؟ سلمان گھبرا کر جاگ گیا، پسینہ ماتھے پر تھا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ بوجھل قدموں سے اٹھا۔ دسترخوان پر سادہ سا کھانا تھا، دال، روٹی، پانی۔ ابو خاموش بیٹھے تھے، امی دعا کر رہی تھی۔ سلمان نے بے دلی سے کھایا۔ فجر کی نماز پڑھی، مگر دل کہیں اور تھا۔ دن گزرا، بھوک لگی، پیاس بھی، مگر اس سے زیادہ اندر کی تھکن ستا رہی تھی۔ مغرب سے کچھ پہلے محلے کی مسجد سے تلاوت کی آواز آنے لگی، یا ایھا الذین آمنو۔ سلمان کا دل اچانک نرم پڑنے لگا۔ افطار کے وقت اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مگر الفاظ نہیں ملے، بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی کمزور ہے۔ اسی رات سلمان مسجد گیا، صف کے آخر میں کھڑا ہوا۔ امام صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، آیات سیدھا دل پر لگ رہی تھی۔ جب امام نے کہا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سلمان کا دل ٹوٹ گیا۔ اللہ قریب ہے، پھر میں اتنا دور کیوں ہوں؟ نماز کے بعد وہ دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا۔ دن گزرتے گئے۔ سلمان نے آہستہ آہستہ موبائل کم کر دیا۔ نماز کی پابندی ہونے لگی، قرآن ہاتھ میں آنے لگا۔ ایک دن مسجد کے باہر ایک غریب بچہ بیٹھا تھا۔ سلمان نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تھوڑے سے پیسے دیے۔ بچے نے مسکرا کر کہا، اللہ آپ کو جنت دے۔ یہ جملہ سلمان کے دل میں اتر گیا۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں سلمان کو اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ جھوٹ، غیبت، نماز میں سستی، والدین کی بات نہ ماننا۔ ایک رات سجدے میں اس نے پہلی بار دل کھول کر کہا، یا اللہ، میں مانتا ہوں میں غلط تھا، مجھے بدل دے۔ وہ سجدہ لمبا ہوتا چلا گیا۔ مسجد میں اعتکاف شروع ہو گیا۔ سلمان نے بھی نیت کر لی۔ دنیا جیسے پیچھے رہ گئی، راتوں کو آنسو، دنوں کو سکون۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، سلمان جاگ رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے دل پر سے بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ رات شاید لیلۃ القدر تھی۔ اسے یقین نہیں تھا، مگر دل مطمئن تھا۔ رمضان ختم ہونے لگا۔ سلمان بدل چکا تھا۔ وہی سلمان جو نماز سے بھاگتا تھا، اب مسجد کی طرف دوڑتا تھا۔ وہی سلمان جو شکوہ کرتا تھا، اب شکر کرتا تھا۔ عید کی رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، یہ رمضان واپس ضرور لانا اور مجھے بھی واپس بلا لینا۔ عید کا دن، عید کی نماز کے بعد سلمان نے ابو کے ہاتھ چومے، امی کو گلے لگایا۔ دل میں سکون تھا۔ زندگی کی مشکلات ختم نہیں ہوئی تھیں، مگر اب ان سے لڑنے کی طاقت آ چکی تھی۔ کہانی کا پیغام: رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، رمضان دلوں کی صفائی، روح کی واپسی اور اللہ سے قربت کا نام ہے۔ جو اس مہینے میں بدل گیا، وہی کامیاب ہے۔